ہمارے قائد ہمارے قائد ہمارے قائد کرے فرشتے تیری کرے فرشتے تیری حفاظت ہمارے قائد رہو سلامت ہمارے قائد رہو سلامت. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العظيم. میرے محترم بھائیوں اور دوستو، قرآن کریم کی یہ سورت سورہ قاریعہ 30ویں پارے کی ایک چھوٹی سی سورت ہے اور عام طور سے مسلمان کو یاد ہوتی ہے. گزشتہ مجلسوں میں الہاکم التکاثر جو اس کے بعد والی سورت ہے اس پر باتیں بیان ہو چکی. آج ایک نئی سورت شروع کرتے ہیں، سورہ قاریعہ. پہلے اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں القاریعہ، کھڑکھڑانے والی. ما القاریعہ، وہ کھڑکھڑانے والی چیز کیا ہے؟ وما ادراک ما القاریعہ، آپ جانتے ہیں کیا ہے وہ کھڑکھڑانے والی چیز؟ قاریعہ یہ ہے قرع سے. قرع کے معنی کھٹکھٹانا. جسے کوئی دروازے پر دستک دے تو اس کو کہتے ہیں قرع، یا کھڑکھڑائے زور سے ٹھوکے تو اس کو کہیں گے قرع. عربی میں اس کو کہتے ہیں قرع، کہ کھڑکھڑانا، کھٹکھٹانا. اردو میں اس کا کوئی ترجمہ اچھا کرنا مشکل ہے. بس اتنا سمجھا جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں قیامت کو بیان کیا ہے کہ وہ قیامت ایسی قیامت ہوگی کہ جو دنیا کو کھڑکھڑا دے گی، دنیا کو حرکت میں لے کے آئے گی، دنیا کا نظام اوپر نیچے ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی خوفناکی کو، اس کی وحشت کو بیان کرنے کے لیے یہ پیٹرن استعمال کیا. کھڑکھڑانے والی، جانتے ہو کیا ہے وہ؟ تمہیں معلوم بھی ہے وہ کیا چیز ہے؟ جیسے کوئی کسی کو تعجب میں ڈالنے کے لیے کوئی ایک بات کو 2-3 مرتبہ الگ الگ طریقے سے سمجھاتا ہے کہ یہ پتہ بھی ہے یہ کیا ہے، وہاں جائے گا تو تجھے کیا ہوگا پتہ بھی چلے گا تجھے. تو آدمی اس طرح پیٹرن الگ الگ لاتا ہے تاکہ سامنے والا سمجھے. تو اللہ نے 3 جملوں میں اس کو الگ الگ فرمایا. القاریعہ ما القاریعہ وما ادراک ما القاریعہ، کہ کھڑکھڑانے والی چیز وہ کیا ہے؟ کھڑکھڑانے والی تم جانتے بھی ہو وہ کیا ہے؟ پھر آگے کیا فرمایا؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. اللہ نے اس کا منظر کھینچا ہے، اس کا نقشہ کھینچا ہے. ویڈیو کا زمانہ نہیں تھا تو ہو سکتا ہے قرآن میں اس کی ویڈیو ڈال دی جاتی کہ دیکھو ایسا ہوگا. ایسا ہوتا ہے بہت ساری چیزوں کی ویڈیو، جیسے بھائی فلم میں، پکچر میں کیسی ویڈیو ہوتی ہے کہ کوئی یہاں سے کودا نہیں، یہاں کی بلڈنگ وہاں، یہ سب ایسا ہوتا ہے نا، سب فرضی چیزیں.
تو اگر وہ ویڈیو کا زمانہ ہوتا تو ایک ویڈیو ڈال دی جاتی کہ دیکھو ایسا منظر ہو سکتا ہے، لیکن اللہ نے اس منظر کو الفاظ میں کھینچا ہے. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، وہ دن ہوگا جس دن انسان ایسے ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے پروانے. بکھرے ہوئے پروانے. آپ یہ بارش کے موسم میں دیکھتے ہو کہ پروانے باہر نکلتے ہیں، تو کیسے نکلتے ہیں؟ ایک ادھر جا رہا ہے، ایک ادھر جا رہا ہے، ایک اس سمت میں جا رہا ہے، ایک اس سمت میں جا رہا ہے، کچھ ہوش نہیں ہوتا کہ جانا کہاں ہے. یہاں بھاگتا ہے، نیچے جاتا ہے، اوپر آتا ہے. تو بکھرے ہوئے پروانے کیسے فضا میں اڑتے ہیں، کبھی اس طرف گھس گیا، کبھی آپ نے یہاں جائے، آپ کی کہیں گاڑی میں آ گیا ہے تو آپ نکالنا چاہو گے تو بھی نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مجھے نکلنا کیسے ہے. اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اب میں یہاں سے نکلوں کیسے. آپ کے روم میں، بیڈ روم میں گھس گیا، اب آپ نکلنا بھی چاہتے ہو، اتنی بڑی باری کھلی ہوئی ہے، لیکن وہ نکل نہیں سکتا ہے. اب اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نکلوں تو کیسے نکلوں. تو اللہ نے وہ منظر کھینچا ہے کہ اس دن انسانوں کی حالت بھی ایسی ہوگی، کچھ پتہ نہیں چلے گا، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی یہاں جا رہا ہے کہ اب کیا ہو رہا ہے، یہ کیا سے کیا ہو گیا. یہ ہے کہ اس دن انسان ایسے ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے پروانے، جن کو کچھ پتہ نہیں ہے، کوئی یہاں بھاگ رہا ہے، کوئی وہاں بھاگ رہا ہے. اور آگے اللہ نے دوسرا منظر کھینچا، کیا؟ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ. اس دن پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے دھنکی ہوئی روئی. روئی ہوتی کیسی ہے؟ ہاں. اور اگر پھر روئی کو دھنکا جائے، جس کو ہم یوں سمجھے کہ اس کو بھونا جائے، یا جس کو مشین میں ڈالا جائے، تو اس کے کیسے ذرات اڑنے لگتے ہیں، ہوا میں اڑتے ہیں، ہوا میں کیسے ذرات. تو اللہ نے کہا کہ یہ بڑے بڑے پہاڑ تم دیکھ رہے ہیں، یہ اس دن ایسے اڑیں گے جیسے یہ روئی اڑتی ہے. ایسے اڑیں گے جیسے روئی، کیسے ذرات اس کے اڑتے ہیں ہوا میں، ایسے بڑے بڑے پہاڑ اس دن ہوا میں اڑیں گے. سوچو کیا منظر ہوگا. ہاں، کہ اللہ نے نقشہ اس کا کھینچا. کیسے تم کبھی دیکھا روئی اڑتی ہے، کیسے اڑتا ہے، ایسے بڑے بڑے پہاڑ اس دن روئی کی طرح اڑے. اللہ نے دوسری جگہ قرآن میں اس کو یوں ہے، وہی تمر مر السحاب، جیسے بادل کیسے آسمانوں میں اڑ رہے ہیں، ایسے اس دن پہاڑ اڑیں گے. اور اللہ نے دوسری جگہ قرآن میں اس کا نقشہ یوں کھینچا ہے، وہ پہاڑ اڑ کر پوری سمندر کی تہہ کو بھر دیں گے، اور زمین ایک چٹیل میدان ہو جائے گی. آج ہے نا کوئی زمین، یہاں پھر کوئی 50 کلومیٹر اوپر جاؤ تو وہ ہل سٹیشن، اس سے اور اوپر جاؤ تو اور اوپر کوئی ٹھنڈی جگہ ہے. تو اس دن یہ ساری پہاڑ جو ہے نا وہ اڑیں گے، زمین کو ایک کر دیں گے، یہاں تک کہ سمندر کی سطح کو بھی ایک کر دیں گے. ابھی جیسے ہم نے وہ ٹائٹینک کی سنا نا کہ وہ جو اس کو دیکھنے کے لیے نیچے گئے تھے، تو وہ 8,500 فیٹ نیچے ہے. اوشن گیٹ، ہم نے سنا نیوز کہ وہ 8,500 فیٹ نیچے ہے. تو وہ جب منظر قیامت کا قائم ہوگا اور قیامت کا دن ہوگا تو وہ پہاڑ اڑ کر ساری دنیا سے اس 8,500 فیٹ کو بھی بھر دیں گے، اور زمین ایک چٹیل میدان ہو جائے گی. نہ کوئی گھر، نہ کوئی بلڈنگ، نہ کوئی جگہ، نہ کوئی پہاڑ، کوئی چیز باقی نہیں رہے گی. اللہ پہاڑوں کو اڑا کر، ساری بلڈنگوں کو، سب چیز کو اڑا کر سب کو لیول کر دے گا. تو وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، کہ تم اس دن دیکھو گے کہ پہاڑ ایسے اڑ رہے ہوں گے جیسے دھنکی ہوئی روئی ہوا میں اڑتی ہے. ہاں، تو خیر یہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کا منظر کھینچا ہے. قرآن کریم میں 3 ہی مضامین کثرت سے بیان کیے گئے: توحید، رسالت اور آخرت. قرآن کی 6,600 سے زیادہ آیتیں ہیں، لیکن اس میں احکام کی آیتیں صرف 500. نماز پڑھو، روزہ رکھو، یہ وہ، کسی کا انتقال ہو جائے تو میراث کے احکام، حج کے احکام، روزے کے احکام، زکوٰۃ کے، صدقے کے، ماں باپ کے ساتھ کے حسن سلوک کے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، یہ جو احکام کی آیتیں وہ صرف 500 ہے. باقی 6,000 سے اوپر آیتیں، اس میں یہی 3 باتیں: توحید، رسالت
توحید یعنی اللہ کو ایک ماننا، اللہ کی وحدانیت، اللہ ہی کو معبود ماننا، یہ ایک بیان۔ رسالت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے درمیان رسول بنا کر بھیجا، وہ تمہارے رسول ہے، آخری رسول ہے۔ اور آخرت، یہ تین ہی کو بار بار بیان کیا گیا، ہر تھوڑی آیتوں کے بعد بیان کیا توحید کو، ہر تھوڑی آیت کے بعد رسالت کو، ہر تھوڑی آیت کے بعد آخرت کو۔ ہم نے پچھلی سورہ الہاکم التکاثر میں بھی ہم نے سنا کہ وہاں بھی آخرت کا بیان تھا، الہاکم التکاثر میں حتی زرتم المقابر، وہی آخرت کا بیان تھا، تم قبروں میں پہنچ جاؤ گے۔ پھر آخری آیت میں پھر سے آخرت کا بیان، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ہم تم سب سے اس دن اپنی دی ہوئی ساری نعمتوں کے بارے میں سوال کریں گے، یہ آخرت۔ پھر القاریہ میں پھر آخرت کا بیان، بار بار ایک بات کو دہرایا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے انسان کو ایسا بنایا ہے کہ وہ بھول جاتا ہے، کوئی بھی چیز جلدی بھول جاتا ہے۔ بڑے سے بڑا غم بھی انسان کو لگے نا، تھوڑے دن میں بھول جائے گا، بڑے سے بڑا غم۔ یہ ایک اللہ کی نعمت بھی ہے کہ انسان ایک غم کو لے کر بیٹھا نہیں رہتا ہے، وہ بھول جاتا ہے، بہت جلدی بھول جاتا ہے، کسی بھی چیز کو بھول جاتا ہے۔ بڑے سے بڑا غم بھی اس کو لگ جائے تو تھوڑے دن میں بھول جائے گا، زندگی نارمل ہو جاتی ہے۔ اگر آدمی اسی غم کو لے کر پالتا رہے تو کوئی ڈپریشن میں آ جائے، اور کوئی پتہ نہیں کسی کا پریشر ہمیشہ ہائی ہی رہے، لیکن وہ نہیں، اللہ نے ایسا نظام بنایا کہ انسان بار بار بھول جاتا ہے۔ تو ایسے انسان اپنی زندگی کا مقصد بھول جاتا ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے، آخرت کو بھول جاتا ہے، اپنے نبی کو بھول جاتا ہے، جنت و جہنم کو بھول جاتا ہے۔ تو اللہ بار بار اس چیز کو یاد دلاتا ہے کہ دیکھو تم یہ نہ سمجھو کہ یہی سب کچھ ہے، ایک دن ہم نے وہ رکھا ہے جس میں اچھوں کو اچھے کا بدلہ، بروں کو برے کا بدلہ مل جائے گا۔ وہ بار بار انسان یاد رکھے، اس کے لیے اللہ اس چیز کو بار بار دہراتا رہتا ہے کہ تم یہ نہ سمجھو کہ یہی سب کچھ ہے۔ اگر انسان یہی سب کچھ سمجھ کر زندگی گزارتا ہے تو پھر اس کی زندگی سے گناہ کم نہیں ہوتے، وہ گناہوں والی زندگی گزارتا ہے۔ ہاں، اس لیے آج دنیا کا اگر جرائم کو روکنا ہے، دنیا میں جرائم کم ہو، گناہ کم ہو، یہ ساری چیزیں کم ہوں، اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ دل میں آخرت کا فکر پیدا ہو۔ ورنہ آج دنیا والوں نے بہت کوشش کر لی کہ ہمارے یہاں چوری کم ہو، ڈکیٹی کم ہو، شراب، زنا، یہ لوٹ پھاٹ، یہ سب کچھ کم ہو، لیکن کہیں کم نہیں ہوا۔ ایک ہی چیزیں جو انسان کو گناہ سے روک سکتی ہے، وہ اللہ کا خوف، آخرت کی فکر۔ ورنہ ان گناہ کے روکنے کے لیے حکومت نے ایک الگ ڈپارٹمنٹ بنایا۔ بہت ساری جگہ ہم سنتے ہیں کہ بھائی رشوت کا بازار گرم ہے، تو اس رشوت والوں کو پکڑنے کے لیے انہوں نے ایک الگ ڈپارٹمنٹ بنایا ہے، تو وہ ڈپارٹمنٹ ہی سب سے زیادہ رشوت لینے لگا کہ حکومت نے بنایا کہ بھائی یہ ہم نے ایسے یہ بنایا کہ بھائی یہ لوگ رشوت کو روکے، اب وہی سب سے زیادہ رشوت لینے لگے تو اور بڑھ گیا۔ کسی زمانے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ جرمنی میں ایک قانون پاس ہوا کہ ہمارے ہاتھ سے شراب بند، ہمارے ہاتھ سے شراب بند۔ اب وہ چھوٹنے والی چیز تو نہیں تھی، ٹھیک ہے، پبلک کے سامنے، پولیس کے سامنے، ان محکموں کے سامنے لوگوں نے پینا بند کر دی، بیچنا بند کر دی۔ اب پہلے کیا تھا کہ فیکٹری میں بنتی تھی، اب گھر گھر بننے لگی، گھر گھر بننے لگی، اب گھر گھر اس کے کارخانے ہو گئے۔ فیکٹری میں تو ہو سکتا ہے صفائی ستھرائی کا خیال بھی ہوتا ہو، اب گھر میں کون دیکھنے آنے والا ہے کہ کس طرح بن رہی ہے، تو اور اس کی برائی عام ہو گئی۔ آخر میں قانون ان کو اٹھانا پڑا کہ ہم اس کو پاس کرنے سے، لوگوں پر لاگو کرنے سے ناکام ہو گئے۔ جیسے ہمارے اسٹیٹ میں، گجرات میں شراب بندی ہے، لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ کہنے والے یوں کہتے ہیں کہ یہاں جتنی پی جاتی ہے کسی اور جگہ نہیں پی جاتی، یہاں جتنی بکتی ہے کسی اور جگہ نہیں بکتی۔ تو قانون کا ڈر آدمی کو علل اعلان گناہ سے تو روک سکتا ہے، تنہائی میں نہیں روک سکتا ہے۔ وہ صرف اللہ کا خوف اور آخرت کی فکر ہے جو انسان کو روکے گا۔ ہاں، تو یہ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو یہ چیز ہم تم کو بار بار اسی لیے یاد دلا رہے ہیں۔ ہاں، پھر آگے کیا فرمایا
کہ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. دو گروہ بیان فرمائے اللہ نے کہ اس دن جب قیامت کا دن قائم ہوگا تو دو گروہ ہو جائیں گے، دو پارٹیاں ہو جائیں گی. آج یہ بھی پارٹی ہے، فلانی پارٹی، اس دن دو ہی پارٹی ہوگی، خالی دو ہی پارٹی. ایک یہ کہ جس کا ترازو بھاری ہو گیا، عمل کا ترازو بھاری ہو گیا. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، عمل کا ترازو بھاری ہو گیا. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ اپنی من پسند کی زندگی میں ہوگا. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جس کا ترازو ہلکا ہو گیا، عمل کا ترازو ہلکا ہو گیا، یعنی نیک عمل کا ترازو ہلکا، گناہ کا ترازو وزنی ہو گیا. فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اس کا ٹھکانہ وہ ایک گھڑا ہوگا. اللہ کہہ رہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، جانتے ہو وہ گھڑا کیا ہے؟ نَارٌ حَامِيَةٌ، وہ ایک دہکتی ہوئی آگ ہے. تو دو پارٹی اللہ نے یہاں بیان فرمائے، دو گروہ کا بیان کیا. ایک تو وہ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کا عمل کا ترازو بھاری ہوگا. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ اپنی من پسند کی زندگی میں ہوگا. آدمی دنیا میں جتنا بھی کوشش کر لے من پسند کی زندگی نہیں گزار سکتا ہے. جتنی بھی کوشش کر لے، جیسا بھی بڑے سے بڑا آدمی ہو، جیسی بڑی سے بڑی نعمتوں میں جیتا ہو، لیکن من پسند کی زندگی، من پسند کی زندگی یعنی کیا؟ جو میرا من پسند کرے وہ ہو جائے. ہوتا ہے ایسا دنیا میں، ایسا ہوتا ہے. بڑے سے بڑا آدمی ہو، کوئی بڑے سے بڑا کسی بڑے ملک کا کوئی بادشاہ بھی ہوتا ہے تو اس کو بھی کبھی جھوٹے پڑتے ہیں. جیسے ہم نے دیکھا ہے نا کسی زمانے کو جھوٹے پڑے. کوئی بڑے سے بڑا اسٹیٹ کا چیف منسٹر ہو، کبھی اس کو بھی تماچا پڑ جاتا ہے. تو یہ من پسند کی زندگی کہ جو میرا من چاہے وہ ہو جائے، اس کے لیے اللہ نے ایک آخرت رکھی ہے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، وہاں جو تمہارا من پسند کرے گا وہ ہوگا، جو تم چاہو گے وہ ہوگا. تو من پسند کی زندگی یہ دنیا میں ممکن ہی نہیں ہے. آدمی دیکھو میں ایک مثال دوں، اللہ نے دنیا ایسی بنائی ہے کہ یہاں راحت کے ساتھ تکلیف جڑی ہوئی ہے. آپ کھانے بیٹھو، اچھے سے اچھا کھانا ہو، لیکن آپ کو ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں زیادہ کھا لوں گا تو کہیں بدہضمی نہ ہو جائے. تو اس اچھی نعمت میں بھی تکلیف کا کانٹا لگا ہوا ہے کہ کہیں ایسیڈیٹی نہ ہو جائے، گیس نہ ہو جائے. اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ گیس بہت ہوتا ہے، ایسیڈیٹی بہت ہوتی ہے. تو یہ بڑی نعمت، لیکن پھر بھی اس میں ایک تکلیف کا کانٹا ہے کہ اس میں تم ڈر ڈر کر کھاتے ہو کہ کہیں بہت زیادہ کھا لوں گا تو ایسا نہ ہو کہ پھر فوڈ پوائزن ہو جائے، دست شروع ہو جائے، دست شروع ہو جائے. ہمارے ایک ساتھی تھے، ایک ہمارے جان پہچان والے، وہ کھانے پینے کے بڑے شوقین. تو وہ کہیں ایک ٹائم میں کبھی دو جگہ دعوت آ جاتی ہے کہ رات کا ٹائم ہو لیکن اس کے وہاں بھی دعوت، اس کے وہاں بھی دعوت، ٹکرا جاتی ہے بہت سارے. مطلب جاؤں تو کہاں جاؤں، اپن کو جانا دونوں جگہ. تو ایک جگہ گئے، کھایا، اب خوب پیٹ بھر کے کھا لیا. اب وہ گھر آئے، وہ جو چورن آتا ہے نا، چورن، وہ کھا لے تو فوراً دست ہو جائے کہ سب کھانا باہر، پیٹ ہلکا ہو گیا. پھر گئی دوسری جگہ، وہاں بھی اپنے کو کھانا. تو وہ خیر بہرحال کہ لوگ اس طرح بھی کرتے ہیں. تو یہ ہے کہ آدمی کو ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں زیادہ کھا لوں تو اس میں بھی تکلیف کا کانٹا لگا ہوا ہے. ہر راحت کے ساتھ تکلیف جڑی ہوئی، کہیں گیس نہ ہو جائے، ایسیڈیٹی نہ ہو جائے. اس پر مجھے ایک بات یاد آئی. ایک مرتبہ میں ایک کسی جگہ بیٹھا ہوا تھا، اسے مذاکرہ چل رہا تھا، یہ بیماری، وہ بیماری ہے وہ. تو ایک ہمارے ساتھ کچھ غور و فکر کرنے والے دعاؤں میں ایک دعا آپ کو میں بتلاتا ہوں جو کوئی حدیث سے ثابت نہیں ہے، لیکن بعض اللہ کے نیک بندے اس دعا میں جب غور کرتے ہیں تو اللہ ان کو اس کا فائدہ دکھلاتا ہے کہ اس میں یہ فائدہ ہے. ایسیڈیٹی کی شکایت رہتی ہے آدمی کو، گیس کی شکایت رہتی ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ جب کھانا پیٹ میں جاتا ہے تو وہ ہضم نہیں ہوتا ہے برابر، جس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کی پاچن شکتی کمزور ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے بعد ایک دعا پڑھتے تھے، الحمدللہ الذی اطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا.
کیا معنی اس کے؟ اس اللہ ہی کا شکر ہے کہ جس نے ہم کو کھلایا، اطعام وسقا، ہم کو پلایا، وسوغہ، اور اس کھانے کو ہضم کر دیا، کھانے کو کیا کر دیا، وجعل له مخرجا، اور اس کے اچھے سے نکلنے کا راستہ بنا دیا کہ غلاظت سب عافیت کے ساتھ باہر آ گئے۔ تو کہنے لگے کہ یہ دعا ایسی ہے کہ اس میں ہضم ہونے کی اللہ سے مانگا گیا کہ اللہ نے کھانا اچھے سے ہضم کر دیا، ورنہ صحیح سے ہضم نہیں ہوتا ہے تو وہی گیس ہوتا ہے، وہی پھر ایسیڈیٹی بھی ہوتی ہے۔ تو ایک دعا ہے کہ اگر آدمی اس کو کھانے کے بعد پڑھے اور ساتھ میں احتیاط بھی کرے تو یہ اس کی گیس ایسیڈیٹی سے حفاظت ہو جاتی ہے۔ خیر بہرحال تو یہ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اللہ کہہ رہا ہے جس کا ترازو بھاری ہو گیا، عمل کا ترازو، نیک اعمال کا ترازو بھاری ہو گیا، وہ اپنی من پسند کی زندگی میں ہوگا۔ اسی پر آج کی بات کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے کی تفسیر انشاءاللہ آئندہ مجلس میں کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل۔ اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، وصلى الله تعالى النبي الكريم، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ یہ لوگوں کو ان مقتل سے سراپا خندزن آیا، جو اس انداز سے باندھے ہوئے سر سے کفن آیا۔ اڑا دو خاک دشمن پر کہ ظالم جان من آیا، بٹا دو داغ باطل پر کہ اب باطل شکن آیا۔